بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کرشمہ شیخ ہے۔ آج ہم ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دا ریئل اسٹوری آف پروفٹ ایوب علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سروان کی طرف پہنچایا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت سارے زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے امیر اور جمیل انسان کی دوستی بھی بہت ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے وفات ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے ساری جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار ہونے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذرت ہونے لگے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مزز کھلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی اور انہیں نہلاتی بھی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا۔ بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا کہ بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکے اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت مند خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 سال مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تھا۔ اللہ عالم ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا۔ ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنے عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری کی تندرستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے، میری اس حالت کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائے۔ جس طرح میں نے ناز و نعمتوں میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اسی بیماری اور تندرستی میں صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام سے دعا کر لیے تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی
کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی اور انہیں اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو الرحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا فوری قبول کر لی اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسی کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوری قبول ہو جاتے، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنے آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کرنے کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیے تو جسم کی اندرونی بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو وہ انہیں بالکل پہچان نہیں پائی۔ ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خامند یعنی مریض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میری خامند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کری۔ ان کے یہاں 26 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹنڈیاں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کے ٹنڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اسے نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، کیا؟ جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دی۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہترین ادا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں سب بھی مشکلیں آئیں گی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آپ کون سے پرافٹ کی سیریز سننا چاہتے ہیں؟ پلیز کامنٹ کریے، بتائیے۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔